جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ شیطان کو تم اپنا دشمن بنا کر کے رکھو، کیونکہ شیطان جن لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے کام کی طرف، وہ چاہتا یہ ہے کہ میری طرح یہ بھی جہنمی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں سے حیا ایک ایمان کا اہم شعبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ حیا جو ہے وہ صرف بھلائی کا ایک ذریعہ ہے. جس کے پاس بھلائی ہوگی اس کے پاس حیا بھی ہوگی، اور جس کے پاس حیا نہیں ہوگی اس کے پاس بھلائی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تعلق سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس انسان کے اندر سے حیا و شرم کو ختم کر دیتا ہے. اور جب حیا و شرم ختم ہو جاتی ہے تو وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان قابل نفرت ہو جاتا ہے. اور جب قابل نفرت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے امانت داری کو ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ خائن ہے. جب وہ مشہور ہو جاتا ہے خیانت داری میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے رحم دلی کو دور کر دیتے ہیں. اور جب رحم دلی اس سے دور ہو جاتی ہے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے. لوگ اس کو لعنت و ملامت کرنے لگتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ جب اس کو لوگ ملامت کرنے لگتے ہیں، لعن طعن کرنے لگتے ہیں، وہ ملعون ہو جاتا ہے، تو اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گلے سے اسلام کا ہار اتار لیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ اس کے گردن سے اسلام کا ہار اتر جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب اسلام کی جو سب سے اہم کڑی ہے، اسلام کا جو ایک اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے، جو ایک بھلائی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، وہ حیا ہے. اور یہ حیا کے تعلق سے ہم نے گزشتہ ہفتے میں بھی بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے حیا اور شرم مستورات خواتین کے لیے، اور ایک چیز ہوتی ہے پردہ. پردے کا کام یہ ہے، پردے کا فائدہ ایک ظاہری یہ بھی ہے تمام فوائد میں سے، کہ اس پردے کی وجہ سے، اس برقع اور نقاب اور حجاب کی وجہ سے وہ اس لڑکی کے پاس غیر محرم اور بری نظر رکھنے والا نہیں آتا. اور حیا شرم جب کسی خاتون کے اندر ہوتی ہے تو وہ عورت کسی غیر محرم کے پاس نہیں جاتی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے. پردے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی جی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور اسی طریقے سے ونساء المؤمنین، مومنین کی تمام عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے سینوں کو اپنے اوڑھنیوں سے بند کر لیا کریں. جب یہ پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت بتاتے ہیں کہ رات کا وقت تھا جب یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جبرائیل علیہ السلام آئے. فجر کے وقت چونکہ
تمام مستورات اس ٹائم جاتی تھیں، تمام خواتین جاتی تھیں مسجد میں نماز پڑھنے، تو ان کو پتہ نہ چلا کہ رات میں کیا آیتیں اتنی ہیں۔ جب وہ مسجد پہنچیں، ایک کسی صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مسجد پہنچیں تو دیکھا لوگ برقع پہن کر کے آئی ہیں۔ جب برقع دیکھا تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا بات ہے، آج سب لوگ برقع پہن کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے آئیں، اپنے آپ کو چھپا کر کے آئیں، تو ان کو بتایا گیا کہ گزشتہ رات میں آیت نازل ہوئی ہے تو اب سب کے اوپر برقع اور نقاب اور حجاب کرنا فرض ہو گیا ہے۔ تو ان صحابیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو تو چونکہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے ہم میرے لیے ابھی چھوٹ ہے، ہم اگلی نماز سے آئیں گے تو اب تو ہم پردے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ اسی وقت کسی بچے کو اپنے گھر میں بھیجا اور وہاں سے اپنا دوپٹہ منگوایا، اپنی چادر منگوائی، جو بھی اس ٹائم کا سلسلہ تھا وہ اپنے پاس منگوا کر کے اسی ٹائم پورا حجاب کیا، اس کے بعد باہر نکلی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی ان کے پردے میں پوشیدہ ہے، ان کے حجاب میں پوشیدہ ہے، ان کے برقعے میں پوشیدہ ہے۔ اب اس چیز کو کون سمجھتا ہے اور کون نہیں سمجھتا؟ جس کے اندر حیا ہوگی وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا اور عمل کرے گا۔ دوسری چیز، اگر اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے پردہ کرنے کی، حالانکہ بہت ساری لاجک ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لاجک سمجھ میں بھی نہیں آتی تو سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی بلکہ ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم کسی چوں چرا کے ہم پردے کو اپنا لیں گے، ہر ایک خاتون پردے کو کرے گی اور پردے کو اپنائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے حکم آ جانے کے بعد کسی لاجک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس میں بندے کا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا قرآن اور یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے، اپنی بیویوں کو بھی حکم دیجئے، مسلمانوں کی عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ اپنے اوپر حجاب کیا کریں، اپنے آپ کو چھپایا کریں، اپنے آپ کو ڈھانک لیا کریں، اپنے آپ کو غیر محرم سے چھپا لیا کریں۔ اب ایک چیز یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، جو اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، یا کم سے کم ان کے اندر اسلام تو ہے لیکن نام کے مسلمان ہیں، اسلام تو ہے لیکن نام کا اسلام ہے، اگر انہوں نے نام رکھ لیا سے مسلمان تو صرف نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے سوال یہ آتا ہے کہ پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو اس کی ترقی میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں، اگر کوئی پردہ کرتا ہے اس کے تعلیم و تربیت میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں، اس کو پڑھنے سے گویا کہ اسلام روکتا ہے خواتین کو، لڑکیوں کو پڑھائی سے روکتا ہے اسلام۔ ان کی طرف سے یہ اشکالات کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں ان کو پردہ کرنے کے لیے اتنا فورس کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو سیدھا اس کا جواب ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس گھر میں بھی ہمارے گھروں میں سونا ہوگا، چاندی ہوگی، زیورات ہوں گے، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوں گی، اس کو ہم اپنے برآمدے میں یا اپنے آنگن میں یا گھر کے باہر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کو ایک تجوری میں رکھا جاتا ہے، اور اس تجوری میں تالا لگا ہوگا، پھر وہ تجوری کسی الماری میں ہوگی، اس الماری میں تالا لگا ہوگا، پھر وہ الماری کسی اسٹور میں ہوگی، پھر اس اسٹور میں تالا لگا ہوگا، پھر وہ اسٹور کسی کمرے کے اندر ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کو ہم اتنا ہی زیادہ سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اور جتنی ہی ہم حقیر ترین چیزیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری چپلیں اگر لے لیں تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنی چپلوں کو اٹھا کر کے کسی تجوری میں جا کر کے رکھے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمارے اندر اتنی اہمیت نہیں، اتنی ویلیو نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے، جو چیز ہماری نظروں میں قیمتی ہے، اس چیز کو ہم اندر چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ یہی فلسفہ اگر ہم مستورات کے خواتین کے پردے کے ساتھ جوڑ لیں تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام کو اس روئے زمین پر بھیجا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا اور عورتوں کے حقوق بتائے گئے، عورتوں کا مقام بتایا گیا، عورتوں کے مرتبے بتائے گئے، تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ عورتوں کو حق دیا جائے گا، عورتوں کو ایک اچھا مقام دیا گیا۔ قرآن پاک میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ عورتوں کو ایک الگ مقام دیا گیا کہ ان کا حق کے وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوگا، اور اسی طریقے سے تمام حقوق ان کے بتائے گئے۔ اب جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، جو خواتین بغیر پردے کے نکل جاتی ہیں، جو خواتین اپنے آپ کو چھپاتی نہیں ہیں،
جو خواتین پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے اوپر کپڑے بھی پہنے ہوں گی، لیکن عاریات آگے لفظ آ گیا، عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ باریک لباس پہنے ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا چست لباس پہنے ہوں گی کہ ان کا نشیب و فراز دکھ رہا ہوگا، ان کا اوپر سے نیچے تک کہ کوئی عضو چھپا ہوا نہیں ہوگا، تمام چیزیں دکھ رہی ہوں گی، بس فرق اتنا ہوگا کہ چمڑی سے نہ دیکھ کر کے کپڑے کے اوپر سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بس فرق اتنا ہوگا۔ آج کل کے طرح طرح کے جو ہے برقعے چلے ہیں، آج کل طرح طرح کے حجاب چلے ہیں، آج کل طرح طرح کی جو ہے تمام چیزیں چل گئی ہیں۔ ایک ایسا برقع ہو گیا ہے جس کو خود ہی ایک پردے کی ضرورت ہو گئی ہے، خود ہی اس کو ایک پردے کی ضرورت ہو گئی ہے۔ جب کسی کے اندر حیا نہیں رہتی ہے، جب کسی کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، جب کسی کے اندر سے ایمان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے آزماتے بھی ہیں، اس کے ایمان کو بھی آزماتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے، کوئی بھی نعمت اللہ دیتے ہیں، اس چیز کو آزماتے ضرور ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو آزماتے ہیں، اور جو اس آزمائش میں اور جس آزمائش میں، اس امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے، ان کو جنت کی بشارت دے دی جائے، ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پردے سے جو ہے ترقیات میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، ترقی میں جو ہے کمی آ جاتی ہے، تو ترقی بھی ہونا چاہیے۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا، دنیا کی ترقی سے نہیں روکتا، دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام ہے۔ ہم پہلے اسلام پر چلیں گے، ہم پہلے ایمان پر چلیں گے، ہم پہلے ایمان کے تمام اعمال کو پابندی سے ادا کریں گے، ہم پہلے اللہ کے احکام پر پابندی سے چلیں گے، ہم پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں گے، اس کے بعد ہم ترقیات کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے تہذیب آتی ہے۔ اگر کوئی شخص، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے کپڑے اتار کر چاند پر پہنچ جاتا ہے، تو کیا ہم چاند پر پہنچنے کے لیے کپڑے اتار دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد تہذیب ہے، ادب ہے، ادب ہے۔ اگر ہم با ادب ہوں گے تو ہم با نصیب ہوں گے، جیسے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو پہلے ہم جو ہے ایمان کو رکھیں گے، اس کے بعد تہذیب کو رکھیں گے، اس کے بعد ترقی کو دیکھیں گے۔ اور ترقی میں بھی ایک چیز شرط ہے، ترقی میں بھی ایک چیز شرط ہے، اگر ترقی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ہو رہی ہے تب تو دنیا کی ترقی فائدہ مند ہے، لیکن اگر دنیا کی ترقی کے ساتھ آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ ترقی کل ہمارے لیے وبال بن کر کھڑی ہوگی، اور اللہ کے ہم کو جواب دینا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔